حامدا و مصلیا اما بعد، بندہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ کی کتاب امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے یہ کتاب 2 حصوں پر لکھی ہے۔ پہلا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات و خدمات پر ہے، دوسرا حصہ ان پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات میں ہے۔ کتاب بڑی ہی جامع معنی ہے اور حضرت نے بڑا ہی مغز جو ہے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ تو اس میں بندہ ایک واقعے سے گزرا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خط حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام فرماتے ہیں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عن رجل من اہل المدینہ قال كتب معاویہ رضی اللہ عنہ الى عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی، فكتبت عائشہ رضی اللہ عنہا الى معاویہ رضی اللہ عنہ سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک۔ ترجمہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک تحریر فرمایا اور اس میں لکھا کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت لکھ بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں لکھا، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ بھی سلام کرنے کے الفاظ ہیں، حضرت کی طرف سے وضاحت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے گا، اللہ رب العزت اسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دے گا، یعنی اس کی مدد و نصرت نہیں فرمائے گا۔ آپ پر سلامتی ہو۔ اب جو ہے لطائف و معارف، حضرت نے بڑے ہی اہم نکات جو ہے اس حدیث سے نکالے ہیں، تقریباً 10 نکات ہیں اور بڑی دلکش اور جامع معنی اور عمل کرنے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ نمبر 1، حضرت فرماتے ہیں انسان جس قدر بڑے مقام تک پہنچ جائے اسے نصیحت کی ضرورت رہتی ہے، جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ باوجود یہ کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، دنیاوی جاہ و منصب اور عہدے کے اعتبار سے اس مقام پر ہیں کہ آج کا کوئی حکمران ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو نصیحت کا محتاج سمجھتے ہیں۔ جب اس قدر دینی و دنیاوی جلالت شان والا شخص نصیحت سے خود کو بے نیاز نہیں سمجھتا تو ہمیں ان سے بڑھ کر نصیحت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جس طرح مرد نصیحت کر سکتے ہیں اسی طرح نیک خواتین بھی نصیحت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نصیحت حاصل کرنے کے ممکنہ جائز وسائل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اولاً تو بندہ خود کسی کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت حاصل کرے، تاہم اگر خود جانے میں کوئی دینی یا دنیاوی عذر ہو تو خط و کتابت کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے اس زمانے میں موبائل ہے تو موبائل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نصیحت لینے والا مختصر نصیحت کی خواہش رکھتا ہے تو مختصر نصیحت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، نصیحت میں اپنی بات بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن اپنے سے بڑے کی بات کہہ دینا زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہہ سکتی تھی اپنی طرف سے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث نقل کی۔ نمبر 6، نصیحت لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو ابتدا و انتہا میں سلام لکھنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنے سے بڑے کی نصیحت خود سنی ہوئی ہو تو اسے نقل کرتے وقت اس کا تذکرہ کر دینا بات میں مزید پختگی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث نقل کی وہ خود بھی بول سکتی تھی بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس کو بیان کیا۔ نمبر 8، نصیحت عمومی طرز کی ہو، سننے اور سمجھنے میں دشواری نہ ہو، یعنی نصیحت ایسی ہو کہ کسی کو اس میں ٹارگیٹ نہ کیا جائے بلکہ عام نصیحت کی جائے۔ نمبر 9، نصیحت جامعیت کی حامل ہو، جس کا فائدہ دنیا و آخرت کو محیط ہو۔ نمبر 10، نصیحت میں اصل فکر آخرت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔